الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سامعین اعزاء، آج انسان دنیا میں طرح طرح کا عمل کرتا ہے، اس میں نیک عمل بھی کرتا ہے، برے عمل بھی کرتا ہے، وہ عمل بھی کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور وہ عمل بھی کرتا ہے جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا بھی عمل کرتا ہے، متوسط اور گھٹیا درجے کا بھی عمل کرتا ہے۔ گویا کہ انسان مقبول عمل بھی کرتا ہے اور غیر مقبول عمل بھی کرتا ہے۔ گویا کہ انسان وہ عمل بھی کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، اور وہ عمل بھی کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک مردود ہوتی ہے، ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عمل مقبول ہے وہ عمل صالح ہے۔ اللہ کی نگاہ میں نیک عمل کی قدر و قیمت ہے، اور نیک عمل اسے کہتے ہیں کہ جس میں تصحیح نیت، یعنی نیت کی درستگی، نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، صرف اور صرف للہیت پائی جائے، استقامت ہو، صبر ہو، اور علم نبوت ہو، اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ دین پر قائم ہو۔ یہ نیک عمل اسے کہتے ہیں، عمل صالح اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ آیت شریفہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکم کو قابل قبول بتلایا گیا ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تمام کے تمام اعمال جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، مقبول ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام اس دار فانی میں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی امت کو جن کاموں کی کرنے کا حکم دیا، وہ تمام احکام بھی عند اللہ مقبول
پائی جاتی ہے. 3 حکم ایسا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کو اور ان کی امت کو کرنے کا حکم دیا گیا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اول حکم جو ہے وہ خالص توحید، یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی کرنا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ تبارک و تعالی کی طرف کر لیا. اور دوسرا حکم جو ہے کہ اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا. اور تیسرا حکم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا. اب آیا یہ کہ وہ عمل جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے یا مردود ہے؟ وہ قابل قبول ہے یا ناقابل قبول ہے؟ یہ کیسے پتا چلے، کیسے ہم پہچانے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، یہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیجئے کہ اعمال کے مقبول ہونے کے لیے تین چیز کا ہونا شرط ہے. یعنی یہ 3 چیزیں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ عند اللہ مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک بھی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، ناقابل قبول ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص نیت. نیت کا درست ہونا، صحیح ہونا. جو کچھ بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. انسان جو بھی کام کرے وہ صرف اخلاص نیت کے ساتھ کام کرے. یہ اعمال کے مقبول ہونے کی، قبول ہونے کی پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے اتباع سنت، کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل اتباع سنت کے یعنی سنت کے مطابق ہے یا مخالف ہے. اگر وہ عمل سنت کے مطابق ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، ورنہ وہ ناقابل قبول اور مردود ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ منبر پر بیٹھ کر امام صاحب یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد سے فجر کی جماعت جو رکعت ہے، فجر کی جماعت کے ساتھ جو 2 رکعت ہم ادا کرتے ہیں وہ 2 رکعت نہیں 4 رکعت ادا کی جائے گی. تو یاد رکھیے کہ آپ 4 رکعت میں پوری قرآن پڑھ ڈالیے یا سب سے بڑی سورت ان 4 رکعت میں پڑھ لیجئے، لیکن آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ سنت نبوی کے خلاف ہے. اتباع سنت اس میں پائی نہیں جا رہی ہے. یا امام صاحب یہ اعلان کر دیں کہ جمعے کی نماز جو 2 رکعت ہم ادا کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، جمع ہوئے ہیں، یہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں ادا کی جائے گی. تو یاد رکھیے یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اتباع سنت نہیں پائی جا رہی ہے. بہرحال اور تیسری چیز جو ہے وہ توکل یعنی سپرد خدا بندی. یعنی جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، اس میں اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ اتباع سنت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعمال اس عمل
تو اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں، اور وہ تینوں شرطیں کیا کیا ہے؟ پہلی شرط اخلاص نیت کا ہونا، دوسری شرط اتباع سنت کا ہونا، تیسری شرط توکل یعنی سپرد خداوندی کا ہونا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب میدان غزوہ بدر میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اخلاص نیت ہوتی ہے، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تینوں چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اخلاص نیت اعلیٰ درجے کی، اتباع سنت کامل اور مکمل، اور توکل بھروسہ یقین اللہ پر مثمر، یہ تینوں شرطیں پائی گئی تھی جس کی بنا پر غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی حاصل ہوئی۔ اور قرآنی آیات سے، احادیث نبوی سے اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر، جنگ بدر کے اندر اول سے لے کر آخر تک قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی نصرت مدد شامل حال تھی۔ قرآن کریم نے اس مدد کو اور اس نصرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ جب کفار مکہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے تو ان کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا کہ قبیلہ بنو بکر جو ان کا دشمن تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے سے مقابلے کے لیے نکلے اور قبیلہ بنو بکر ہمارے گھروں پر، ہمارے بچوں پر اور ہماری بیویوں پر حملہ آور ہو جائے۔ یہ دل میں ان کے خوف بیٹھا ہوا تھا کہ سراقہ ابن مالک، شیطان جو ہے سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے اعمال کو، ان کے کرنی کو شیطان نے مزین کر کے پیش کیا۔ شیطان نے سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کی اور کفار مکہ کے پاس آیا، قریش مکہ کے پاس آ کر اور قریش کے نوجوانوں سے خطاب کر کر فرمایا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم ان سے مضبوط ہو۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں آج تم سے کوئی غالب نہیں آ سکتا تمہارے اوپر، تم ہی کامیاب و کامران ہوگے۔ یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آ کر کہتا ہے اور آگے فرماتا ہے، آگے کہتا ہے کہ دیکھو تم اس بات کا خوف اپنے دل میں بیٹھائے ہوئے ہو کہ قبیلہ بنو بکر تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو اس بات سے تم بے فکر ہو کر جاؤ کہ وہ تمہارے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ یہ سراقہ ابن مالک کون ہے؟ یہ قبیلہ بنو بکر کے سب سے بڑے سردار ہیں اور ان کی نگاہوں میں ان کی ایک شخصیت ہے، ان کی قبیلہ بنو بکر کی نگاہ میں ان کی ایک شخصیت ہے۔ اور کفار مکہ، قریش مکہ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اب ہمارے
بیوی بچے اور گھر ہمارے محفوظ ہیں. تو شیطان نے ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ تم جاؤ مسلمانوں سے جنگ کرو. اور جب یہ مقتل کی طرف گئے اور کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں, اس جنگ کے اندر تمہاری ہم مدد کریں گے. اور شیطان اپنی فوج کے ساتھ ان کے ساتھ چلا. اور جب کفار مکہ مقتل کی طرف پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کی مدد کرو. اور جب شیطان نے دیکھا سراقہ ابن مالک کی شکل میں جو آیا ہوا تھا, اس نے شیطان کو, جب فرشتوں کو اس نے دیکھا تو گھبرا گیا اور سمجھ گیا کہ آج میری خیر نہیں ہے. اور اس وقت اس کا ہاتھ جو تھا قریشی خاندان کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں تھا, حارث بن حشام کے ہاتھ میں. اس نے اپنا ہاتھ چھوڑانا چاہا تو اس نے کہا کہ یہ کیسی حرکت تم کر رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا اور بھاگا وہاں سے. تو حارث بن حسان نے یہ سمجھا کہ سراقہ ابن مالک میدان جنگ چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ رہا ہے. اس نے عرب کے سرداروں سے کہا کہ اے اہل عرب, اے سردار, دیکھو سراقہ کیسی حرکت کر رہا ہے, میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. اس نے کہا انی بریء منکم انی اخاف اللہ, کہ میں نے جس چیز کا تم سے معاہدہ کیا تھا میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں وہ چیز تم نہیں دیکھ رہے ہو. یعنی فرشتوں کو وہ دیکھتا تھا, وہ دکھائی دے رہے اسے فرشتے دکھائی دے رہے تھے. انی اخاف اللہ, کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بہرحال میدان جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی غزوہ بدر کے اندر پہلی مدد یہ فرمائی. جب مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی حاصل ہو گئی, کامیابی و کامرانی نے ان کے قدم چومے, اور جب کفار مکہ شکست خوردہ ہو کر مکہ پہنچے اور سراقہ ابن مالک کے پاس پہنچے اور کہا کہ تمہاری وجہ سے آج میدان جنگ میں مجھے شکست ہوئی ہے, ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو سراقہ ابن مالک نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے تو اس کی خبر ہی نہیں, مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ کب تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے اور تمہیں کب شکست ملی ہے. یہ تو میں تمہاری زبان سے سن رہا ہوں, تم بتلا رہے ہو کہ تم شکست خوردہ ہو کر یہاں پر آئے ہوئے ہو, مسلمانوں نے تمہیں شکست دے دی ہے. تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ شیطان تھا جس نے سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کر کے آ کر کفار مکہ کو ورگلایا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کے ذریعے سے پہلی مدد ان کو تمام صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.